السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کا ٹاپک ہے نو مور ایکسکیوزز۔ نو مور ایکسکیوزز، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاپ گیونگ ایکسکیوزز، بہانے تلاش کرنا۔ اچھا، ہم بہانے کب تلاش کرتے ہیں؟ ہم ایکسکیوزز کی طرف کب جاتے ہیں؟ ہم اس وقت جاتے ہیں جب ہم کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، جو کہ وہ سیٹسفیکشن وقتی طور پر ہوتی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی کبھی بھی۔ کیسے بہانے اور کیسی سپوز اگر آپ نے سوچا کہ میں نے یہ جاب حاصل کرنی ہے یا مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور آپ نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ کیا بہانے تلاش کر؟ میں لڑکی تھی اس وجہ سے مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، یا میں لڑکا تھا تو مجھے یہ چیز میں اچیو نہیں کر سکا، یا پھر بزنس کے حوالے سے کہ بزنس میں کر لیتا، بہت بڑا کر لیتا اگر میری فائنینشلی میں اسٹرانگ ہوتا۔ یہ اگر مگر لیکن یہ سب چیزیں ہمارے بہانے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر۔ ایکچولی ہم اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کا جو ملبہ دوسروں پر گرا دیتے ہیں، بھی ہماری ناکامی کی وجہ یہ تھی، جبکہ ہم اپنی ناکامی کی وجہ بھی خود ہی ہوتے ہیں اور اپنی کامیابی کی وجہ بھی خود ہی ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ کہ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ماننا ہے۔ جس دن ہم اپنی ہار کی وجہ بھی اور اپنی جیتنے کی وجہ بھی خود کو مان لیں گے نا، کہ اگر ہم لوگوں نے یہ چیز حاصل کی ہے، جیتے ہیں، سکسیسفل رہے ہیں، کامیاب رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ہم خود ہیں، ہماری اپنی محنت ہے۔ اور اگر ہم کوئی چیز نہیں اچیو کر پائے کسی سرٹن ٹائم پیریڈ میں، یا کس طریقے سے، یا گول ہے یا کوئی ٹارگیٹ ہے اس کو نہیں اچیو کر پائے، تو اس کی پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے میں شاید کوئی کمی تھی، یا کرنے میں یا محنت میں یا کسی بھی طریقے سے، جس کی وجہ سے ہم یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایکسکیوزز، یہ بہانے تلاش کرنا اور خود کو ظاہری طور پر سیٹسفائی کر لینا، یہ غلط ہے بہت۔ اب آ جائیں سولوشن کی طرف۔ اچھا بھئی، یہ مسئلہ تو ہے کہ ہم لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تو ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب بہانے تلاش کرنا کب چھوڑیں گے ہم؟ کس طرح اس سے بچیں گے ہم؟ اس کی طرف آتے ہیں، سولوشنز کی طرف آئیں کہ ان بہانوں سے کیسے بچیں، ان ایکسکیوزز سے کیسے نکلیں۔ تو سولوشن سب سے پہلے تو جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ اپنی جو چیز ہے نا، جو شکست ہے یا جو کامیابی ہے، اس کو تسلیم کریں اور اس کی وجہ آپ خود کو مانیں۔ آپ خود یہ تسلیم کریں کہ یہ میری رسپانسبلٹی تھی جو کہ میں نہیں اچیو کر پائے، تو اس چیز کو آن کریں، اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور اس کو آن کریں کہ ناکامی کی وجہ بھی میں خود ہی تھا اور کامیابی کی وجہ بھی میں خود ہی ہوں۔ جب آپ تسلیم کر لیں گے اگر میں ناکام ہوا ہوں تو صرف اور صرف اپنی وجہ سے ہوا ہوں، تو بہانہ خود بخود سائڈ سے ہو گیا، لیکن اگر مگر یہاں سے نکل جائے گا بالکل۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا۔ اچھا، اب نمبر 2 ہے کہ اگر اس چیز کو حاصل کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی جو ہمارا گول ہے یا ٹارگیٹ ہے، اور اگر ہم نے اس کو سکسیسفل رہنا ہے اس چیز میں، تو سب سے پہلے اپنے گول اور ٹارگیٹ کو کہیں لکھ کر رکھ لیں، کسی ڈائری میں لکھ کر رکھیں اور اس کو ڈیلی دیکھیں۔ اپنے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ مجھے کوئی بھی کام ہے، جیسے فار سپوز مجھے ایک سکسیسفل یوٹیوبر بننا ہے، تو آپ یہ چیز لکھ کے رکھ لیں اور یہ طے کر لیں کہ یہ چیز میں نے کتنے ٹائم پیریڈ میں میں نے یہ اچیو کرنا ہے، وہ ٹائم پیریڈ بھی ساتھ میں مینشن کریں، اور پھر سچے دل سے آپ اس چیز کو ٹائم دیں۔ ٹائم اپنے گول، اگر کوئی چیز آپ طے کرتے ہیں نا اس کو حاصل کرنا ہے، تو ڈیلی بیسس پر اس کو ٹائم دینا لازمی ہوگا۔ جسے آپ کہہ رہے ہیں مستقل مزاجی سے کنسسٹنسی بہت لازمی ہوتی ہے کوئی بھی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں۔ تو آپ ڈیلی اس کو ٹائم دیں، 3 to 4 آور دیں اس چیز کو، اور ٹائم پیریڈ آپ نے لکھا ہوا ہو، گول آپ کا کلیئر ہے، پھر آپ اس پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ سکسیسفل رہیں گے۔ اگر فار سپوز نہیں بھی سکسیسفل رہتے اس ٹائم پیریڈ میں، تو کیا اب آپ ایکسکیوزز کی طرف جائیں گے؟ بالکل نہیں۔
دیکھیں ایکسکیوزز کی طرف نہیں، کیونکہ آپ نے یہ مان لی کہ میں نے اس کو حاصل کرنے میں نا ہر کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، اگر پھر بھی یہ مجھ سے حاصل نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، اب آپ کو کوئی گلٹ نہیں فیل ہوگا اندر سے کہ یہ میں شاید میں اور محنت کرتا تو ہو جاتا، یا کسی کا یا حالات ایسے ہوتے، یہ سب چیزیں آپ نے نکالے، آپ نے کہا نا مجھے اپنی محنت پہ، اپنے زور بازو پہ یقین ہے، تو وہ خود بخود وہ چیز اچیو ہو جائے گی۔ اگر نہیں بھی ہوگی نا تو پھر لائف میں گولز اور ٹارگٹ ہم لوگ چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹک ہو جانا کبھی بھی کسی ایک چیز پر، دیکھیں ہر بندہ ہر چیز کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو اس کو پکڑ کر آپ کئی سال لگا دو تو یہ عقل مندی نہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو آپ نے گول ٹارگٹ کو دیکھیں، ہم گول سیٹ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے پتہ نہیں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ تو کر کے پتہ چلتا ہے نا، جب کر کے دیکھ لیا نہیں ہوا اٹس اوکے، نیکسٹ چیز کو آپ ٹرائی کریں، لیکن پہلے اس میں پوری طریقے سے اپنی محنت، اپنی ہارڈ ورک اس میں لگا دیں، تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ اگر میں محنت زیادہ کر لیتی تو ہو سکتا تھا کہ میں سکسیسفل رہتی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ اچھا، اب بات آ جائے ٹارگٹ کی اور مقصد کی۔ دیکھیں ٹارگٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، گولز ہم چینج کرتے ہیں، ایک اچیو کر لیا اٹس اوکے، پھر اس کے بعد نیکسٹ گول ہمارا ہوتا ہے، لیکن مقصد جو ہے نا، وہ مقصد گول سے بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہٹ کر ہے۔ مقصد زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور مقصد طے کرتے وقت، اور مقصد کچھ چھوٹا نہیں، میرا خیال ہے مقصد بڑا ہونا چاہیے زندگی کا۔ مقصد یہ مثال دیتی ہوں چھوٹی سی، کہ جیسے میرا مقصد ہو، کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں نا، لیکن اگر میں مروں نا تو میں ایسے ہی نہ مر جاؤں، کچھ نہ کچھ تو لازمی کر کے جاؤں۔ اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں، یہ ہمارے گول اور ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں خود کے لیے تو جو کروں میں تھوڑا بہت کسی دوسرے کو اگر فائدہ دے سکوں نا اپنی زندگی میں، تو اس سے بڑا میرا نہیں خیال کوئی اور، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے کہ میں کسی اور کی مدد کر سکوں، کسی اور کے لیے کچھ کر سکوں، کسی کو جینے کا جذبہ دے جاؤں، یا کسی کے لیے کچھ بہتری لا جاؤں اپنے الفاظ سے، اپنے کاموں سے، اپنے کسی بھی طریقے سے۔ تو ایسے ہی اگر میں گمنام پیدا ہوئی تو میں گمنام مروں نا، جب میں مروں تو کچھ لوگ مجھے یاد کریں، کہ ان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہو تو وہ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ تو مقصد ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور کوشش کریں با مقصد زندگی گزاریں، مقصد کو اپنی زندگی میں بڑا رکھیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک مثال دوں کہ ہم ایکسکیوزز سے کیسے نکلیں، با مقصد زندگی کیسے گزاریں۔ ہمیں ایز اے مسلم، ہم ہمارے لیے رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی مثال ہو نہیں سکتی۔ ان کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو ہر ایک کے سینے میں اجاگر کرنا ان کا مقصد تھا زندگی کا۔ اور دیکھیں ان کے مقصد میں کتنی رکاوٹیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا، ان پہ پتھر برسائے گئے، ان پہ کیا کچھ، انہیں کون سی ایسی تکلیفیں تھیں جو ان کو نہیں دی گئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے؟ کیا انہوں نے کوئی ایکسکیوزز تلاش کیے؟ وہ کہہ سکتے تھے لوگ پتھر برسا رہے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے، تو یہ نہیں ہو سکتا کام، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے عظیم مقصد کو سامنے رکھا، اور پھر ڈٹرمینیشن، پھر پختہ عزم، ارادہ کہ کوئی بھی رستے میں رکاوٹ آ جائے، مجھے کوئی بھی، آپ بھی جب یہ اپنا مقصد طے کریں یا گول کو سیٹ کریں، اس وقت یہ لازمی دیکھیں، یہ تہیہ دل میں لازمی کریں کہ میں نے یہ گول، یہ مقصد یہ کرنا ہے حاصل، تو اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، مجھے اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، ان کی لائف کا ایک ایک سٹیپ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو انہوں نے کوئی بھی چیز ان کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکی۔ کتنے سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا، تبلیغ کی، سکسیسفل رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ تو دیکھیں یہ عظیم لوگ، اور ان سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں کوئی عظیم ہستی نہ پہلے آئی تھی نہ آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ان سے بڑھ کر، اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی مثال، اگر ہم کہتے ہیں ہم کسی کو ایگزامپل سیٹ کریں، تو اس سے بڑھ کر کوئی ایگزامپل ہو نہیں سکتی کسی ہمارے لیے،
بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ڈٹرمن رکھیں، ارادوں کو پختہ رکھیں، راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے کبھی نہ گھبرائیں، انشاءاللہ سکسیسفل رہیں گے. اچھا دوسری ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ اگر مقصد عظیم ہو، گول عظیم، یہ ہونا لازمی ہے. اچھا بہت سارے لوگ بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی گول ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنی انکم آ رہی ہے، اتنی سیلری آ رہی ہے، مہینے میں گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے بس اوکے، وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جب آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں نا کسی بھی کنڈیشن سے، اپنے حالات سے، اپنی چیزوں سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ناشکری کریں، یہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اور مزید، اور یہ حوث کا بھی نہیں کہہ رہی، لیکن اپنے آپ کو مزید بہتر ڈیولپمنٹ ہونے، اپنے اندر مزید ڈیولپمنٹ پیدا کرنے کے لیے، ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کے اندر پیاس کا ہونا لازم. پیاس مطلب ڈس سیٹسفیکشن آپ کہہ لیں. اگر آپ پوری طریقے سے ہر چیز سے سیٹسفائی ہیں نا تو پھر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ وہیں پر آپ کی زندگی رک جائے گی. آپ نے بس وہی جو اپنا 30 سال میں یا 25 سال میں نوکری مل گئی کر لی، 60 سال بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور وہ ایک نارمل زندگی. دیکھیں اگر آپ اس میں سیٹسفائی ہیں، یہ میں پیسے کے حوالے سے نہیں کہہ رہی، میں آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہوں. تو یہ چیز اپنے اندر رکھیں مجھے، اور اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے نہ صرف اپنے لیے، اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اٹس اوکے، کسی اور کے لیے اگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مزید ریکوائرمنٹ ہوگی، کچھ اور مزید چاہیے ہوگا کسی اور کی بہتری کے لیے. تو اس کے لیے آپ کا ڈس سیٹسفیکشن لازمی، پیاس ہونا لازمی، تب آپ اس چیز کو اچیو کر سکو گے، مزید بہتری لا سکو گے. اگر آپ اپنی جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے یا کرنٹ آپ کا جو بھی عہدہ، ڈیزگنیشن، جاب ہے، اگر آپ اس سے پوری طریقے سے سیٹسفائی ہیں تو پھر کچھ اور کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا، اور آپ آگے نہیں بڑھ سکو. میرا خیال ہے زندگی ہے تو زندگی میں نا کبھی کسی ایک جگہ پر، کسی ایک گول پر، کسی ایک سٹیج پر رکنا نہیں چاہیے. ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے ہر لحاظ سے. اپنے آپ کو گروم کریں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ہو سکے تو اپنے ساتھ والوں کی زندگیوں کو سنواریں. اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو اس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ ہر لحاظ سے معاشرے کے لیے بھی ایک بہت زبردست سٹیزن کہلائیں گے، گھر والوں کے لیے بھی، اور آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے گا. آپ کی پرسنالٹی میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیشہ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. میں یہ بات کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہم سے عظیم مقصد لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. امید ہے کہ میرا جو ٹاپک تھا آج کا وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے بہانوں سے، ایکسکیوزز نہیں دینے، ان چیزوں سے ہٹ کر اپنی ذمہ داریوں کو قبول کر اور آگے چلنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.